آیت نمبر 99 کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا. آج آیت نمبر 100 کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور کیا جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں ان میں تو ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان میں زیادہ کو ایمان ہی نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ یہ آیت مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام نے یہود کو اللہ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے متعلق کیے تھے، تو ابن سیف نے عہدی کا انکار کر دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ محبوب آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے. تو آج زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے محبوب کو مانا جائے، اللہ کے محبوب کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے اور دل و جان سے زیادہ ان سے محبت کی جائے. جیسے بخاری شریف کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنی دیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنی جان، مال، اولاد سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے سے نہ کی جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. یہ بخاری شریف کے حدیث پاک کہ سب سے زیادہ محبت جتنی دیر اللہ اور اللہ کے رسول سے نہ کی جائے اتنی دیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اگر چاہتے ہیں کہ ہم ایمان، اب اس پر کوئی اپنے آپ کو تولے تو صحیح. ایمان کے دعوے کرنے والے تو ہم بہت ہیں، ہم دعوے تو کرتے ہیں، مگر اس پر کوئی اپنے آپ کو لائے تو صحیح کہ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے کی ہے. سبحان اللہ. ابھی تو اس میں ہماری بہت کمی ہے. اللہ کریم ہمارے دلوں میں ایسی محبت پیدا فرما دے جیسے اللہ پسند فرماتا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول سبحان اللہ تو ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے. یعنی کہ جب اللہ کا رسول آیا، اللہ کا حبیب آیا، اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی تو اب وہ انکار کر دیا. یہ یہودیوں نے انکار کر دیا. سب سے زیادہ ہمارا دشمن اس وقت جو ہے وہ یہودی ہے. سب سے زیادہ انسانیت کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن جو ہے وہ یہودی ہے، اور یہ کبھی نہیں دوست بن سکتا. آگے آ رہا ہے قرآن پاک میں، یہ کبھی دوست نہیں بن سکتا. ہاں اتنی دیر دوست رہے گا جتنی دیر تم ان کی بات مانتے رہو گے، جی کرتے رہو گے تو پھر ٹھیک ہے، اور جی نہ کرو گے تو کبھی دوست نہیں بن. اگلے رکوع میں آ رہی ہے. اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. یہی اصل بات ہے
کہ سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں آج ضرورت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کی محبت پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ اس وقت اشد جو ضرورت ہے وہ یہی ہے. درس دینے کا مقصد بھی یہی ہے, بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہو جائے. ہماری زبان سے تو کہتے ہیں ہم کہ غلامی رسول میں جان بھی موت بھی قبول ہے, جان بھی قبول, یعنی کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرہ تو ہے, کاش ہمارے دلوں میں اندر ایسی بات پیدا ہو جائے. کیا صحابہ کرام نے بچے نہیں قربان کیے؟ کیا صحابہ کرام نے بیویاں نہیں قربان کی؟ کیا صحابہ کرام نے اپنے آپ کو نہیں قربان کیا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ؟ وہ جنگ احد کا واقعہ یاد کرے, جب ایک عورت کے سامنے کہا جاتا ہے تیرا باپ مر گیا ہے, وہ کہتی ہے بتاؤ مدینے کے تاجدار کا کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں تیرا بھائی مر گیا ہے, وہ کہتی ہے چھوڑو بتاؤ مدینے کے تاجدار کا کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں تیرا خامد بھی مر گیا ہے, وہ کہتی ہے اس کو بھی چھوڑو بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے. اس نے کہا تمہارا بیٹا بھی مر گیا ہے, اس نے کہا اس کو بھی چھوڑو بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنگ احد کا واقعہ, اس بی بی کا خامن چلا گیا, باپ چلا گیا, بھائی چلا گیا, بیٹا چلا گیا. یہ چاروں رشتے مضبوط ہوتے ہیں. اس چاروں رشتوں کو ٹھکرا دیا, کہا بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے, میرے محبوب کا کیا. محبت ہو تو ایسی محبت ہو, جب ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی تو سمجھ لو کہ پھر معراج نماز میں ہم دیکھ لیں گے, معراج نماز میں نصیب ہو جائے گا, پھر ہماری نماز بھی قبول ہوگی. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش ہمارے دلوں میں, ہماری اولادوں کے دلوں میں, گھر والوں کے دلوں میں سونے محبوب کی محبت پیدا ہو جائے. آمین.